کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے، علی ذی القیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد، علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے، تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبھانیہ نہیں بنا امام نبھانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے۔ آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا۔ امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ۔ یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ۔ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں، میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے۔ تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبھانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبھانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ اب میری بات سمجھیں، تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہتے ہیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی، شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والوں کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شیخ کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔
جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو۔ میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، تیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہٰذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی، بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا۔ اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے، نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے۔ اب طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ پوچھیں؟ طریقہ یہ عقائد پر ارتکاز کریں، عقائد پر، توحید پر۔ جو عقیدہ توحید علماء اہل سنت نے سکھایا، میری اپنی پوری کتاب 2 جلدوں کی کتاب التوحید ہے، پڑھیے۔ عقیدہ رسالت پہ کنسنٹریٹ کریں، ایمفسائز کریں کہ کیا عقیدہ میں حضور کی شان و عظمت ہے؟ کیا اس شخص کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہے؟ کیا اس کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے؟ اس کے عقیدے میں حضور سے اتباع و نصرت ہے؟ اس پر کنسنٹریٹ اور ایمفسائز کریں، اور شناخت عقیدہ اہل سنت کی اپنی ذاتوں کو نہیں، ذات مصطفیٰ کو بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم و تکریم اور پیروی، اس کو بنیاد بنائیں مسلک اہل سنت کی۔ پھر صحابہ کرام کی محبت، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی تعلیمات کی پیروی، اس کو بنیاد رکھیں اور شناخت رکھیں اہل سنت کی۔ پھر اولیاء اور صالحین سے تمسک، ان سے ارادت و محبت اور تعظیم اور پیروی، اس پر بنیاد رکھیں، شناخت رکھیں اپنے عقیدہ اور مسلک کی۔ پھر ائمہ فقہ سے رکھیں، مذاہب فقہ میں کسی ایک کی تقلید کریں۔ اگر آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل سنت میں کسی فقہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ سنی ہو گئے، فنش۔ اور عقائد کی میں نے بات بتائی، مثلا میں مذہباً فقہ میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر باقی ائمہ فقہ جتنے ہیں ان سب کو حق مانتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت حنفی ہے، سو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریق کی مذہب کی تقلید کرے، اس میں خیر اور عافیت ہے اور گمراہی سے بچاؤ ہے۔ یہ ہے شناخت کا طریقہ اہل سنت کا، کہ کوئی ائمہ اربع، مذاہب اربع کا مقلد ہے بولیے یا نہیں ہے، اس پر پہچان رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان اسلام ہیں، پھر جمعہ ہے، عیدین ہیں، اس کو مانتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا میلاد شعار اسلامی ہے، جو حضور کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے، فنش، موٹی بات رکھیں۔
ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا میلاد بھلے مانے یا نہ مانے، اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے، یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے لاکھ بار نہ مان، میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ کے میلاد کو مان۔ یہ فیصلہ ہے سنیت کا۔ کوئی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، یہ تو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں سنی نہیں ہے، میرے کہہ دینے سے کسی کی سنیت کا بال بھی کا نہیں ہوتا، اور کوئی اور عالم ہندوستان کا یا پاکستان کا کہہ دے کہ فلاں سنی نہیں ہے، وہ فلاں سنی نہیں ہے، یہ کہہ کے کھپ کے گلا بیٹھ جائے اس کا، کسی کی سنیت پہ گھرتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں اصول کو۔ سنی کون ہے؟ جو ان تمام بنیادی قواعد اور عقائد کو ماننے کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد کا جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اسلامی روایت اور عظیم اسلامی کلچر کو زندہ رکھتا ہے، یہ اس کی سنیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ایام مناتا ہے، اور بڑھ کر اس کی سنیت کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اولیاء سے منسلک ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے، چشتیہ سے، نقشبندیہ سے، شاذلیہ سے، سہروردیہ سے، رفاعیہ سے، مرثیہ سے، ادبیہ سے، علویہ سے منسلک ہے، اولیاء صوفیاء سے۔ ایام مناتا ہے، ان کے عرس کرتا ہے، قرآن خوانی کی محفل کرتا ہے، ایصال ثواب کی اجتماعات کرتا ہے، ذکر و درود و سلام کرتا ہے، اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے۔ ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ نہیں کہتے، آپ نے کہہ دیا سنی نہیں، تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو؟ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے۔ دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے، عقیدہ حضور سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اہل بیت سے کیا ہے، اولیاء سے کیا ہے، امام اعظم سے کیا نسبت ہے، یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں۔ پھر میلاد اور عرس بھی آ گئے، سلسلہ طریقت سے منسلک ہے، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ بنیادی چیزیں موجود ہیں تو وہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کہ جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سنی ہے، دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر بات مانے تو وہ سنی ہے، ادھر سے ایک اور اٹھے گا اس کی بات ماننے کی شرط لگا دیں گے، میرا ہر فتویٰ میری ہر بات مانے تو سنی ہے۔ یہ شرائط کس نے لگائیں؟ قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، آقا نے دی، صحابہ نے دی، یہ کس نے اختیار کیا؟ ہمیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ یہ سنیت اور عقیدہ کانٹریکٹ نہیں ہے، جیسے آپ کاموں کے لیے ٹھیکہ لیتے ہیں سڑکیں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کا 1400 سال کا تسلسل ہے، اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں۔ اس عقیدے میں اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہیں، اوپر غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں، خواجہ اجمیر بھی بیٹھے ہیں، اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام راضی بھی بیٹھے ہیں، امام نصفی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں، ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا۔ آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا، خارج کرنا، یہ حق میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، یہ اللہ رسول کا حق ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں۔ حضرت مجدد الفسانی کو فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں، فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ انہوں نے کہا کہ خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا، یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا؟ فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا، گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں، رسول بھی بننا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو، فعال لما یرید، جو چاہے وہی ہو۔
کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، جو میں چاہوں وہی ہو. کبھی آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، کبھی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا، آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا. یہ نہ آرزو کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، یہ شان صرف اللہ کی ہے. اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ. اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی؟ فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے. جو ان کی بات کو رد کرے، بولیے، جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے. یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے. جو رسول کی بات کو رد کرے کافر. اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو. لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لیے رہنے دیں ہم لوگ، اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لیے رہنے دیں. ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں. مسائل پر رہ گئے اختلاف، مین آؤٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے. انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا. لو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. کئی لوگ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ممکن، نہیں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج کی شب. اور کئی صحابہ قائل تھے کہ آنکھوں سے دیکھا، ایک نہیں 2 بار دیکھا ہے. اب ہمارا عقیدہ کہ آقا علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. مگر صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت جو اس کو نہیں مانتے تھے. تو بولیے کس کو نکالیں گے، کس کو داخل کریں گے؟ آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کو دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے. میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی. اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا کہ رؤیت باری تعالیٰ ہوئی یا بولیے نہ ہوئی. وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی. یہ آقا السلام نے کلچر دیا تھا، آقا السلام نے کلچر دیا تھا. بہت سے صحابہ میں پھر اختلاف تھے، ان کی روایات اسی وجہ سے تو الگ مذاہب بنے. بھئی موضوعوں پر مسا ہر کوئی مانتا تھا. بعض صحابہ جرابوں پر مسا کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا. پھر مذاہب میں اس پر قول بنے. نماز حضر میں، بیماری میں، بارش ہو تو جمع کرنی ہے زور اثر کی اور مغرب عشاء کی یا نہیں کرنی. کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو، کئی نہیں مانتے تھے. اس پر مذاہب بنے. تو بولیے نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے؟ امام اعظم کا ایک مذہب بنا. خود امام اعظم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کرتے، تو نکال دیں گے حنفیت سے. کئی مسائل پہ اتفاق، کئیوں پر اختلاف. امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خود، اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں، تو انہوں نے نکال دیا. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف نہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. الگ مذہب بنایا، امام مالک کے طریق پہ نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے ان کو؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. اختلاف کیا مذہبی نیا بنا دیا، اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو؟ اسی طرح 4 مذاہب ہو گئے، آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. یہ ہے کلچر اسلام کا، یہ ہے وسعت اسلام کی. مذاہب 4 الگ الگ ہیں، ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. ایک رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک نہیں کر رہا. ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے، ایک مذہب کا ہم نہیں کہہ رہے. ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرات کو پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا. مگر فتویٰ کیا ہے؟ چاروں مذاہب حق پر ہیں. اتنی وسعت دی گئی ہے اسلام کے اندر. یہ تعلیم ہے اصل. اس مزاج کو اپنانا ہوگا. اپنے مسلک اور عقیدے کے اندر علمی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہے آپس میں تو کیا ہوا؟ بنیادی باتوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اگر بنیادی چیزیں جو میں بیان کر چکا ہماری ایک ہیں تو علمی اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے. آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں علمی اختلاف رحمت ہے. تو صحابہ میں ہوئے، سلف صالحین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، ائمہ حدیث میں ہوئے. امام بخاری نے اعتراضات کیے امام اعظم ابو حنیفہ پر. کس کو برا بھلا کہا جائے؟ بولیے آپ مجھے بتائیں کس کو برا بھلا کہا جائے؟ اعتراض کیا امام بخاری نے. علمی اختلاف ہے، ختم ہو گئی بات. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح بہت سے ائمہ کے درمیان ائمہ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، ائمہ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، ائمہ فضائل و مناقب کی پڑھیں. ہر باب میں آپ کو ہر سطر میں ملے گا کہ فلاں نے یہ کہا مگر فلاں نے یہ کہا. اختلاف ہے ہر ایک کے تعبیر پر، تشریح پر، مگر کسی نے 1400-1500 سال میں یہ روش نہیں اپنائی کہ علمی اختلافات پر پکڑ کے اہل سنت سے خارج کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں.
یہ طریقہ کبھی نہیں تھا، یہ طریقہ اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس امام اعظم کے مخالفین ان پر تہمتیں لگاتے تھے، امام اعظم نے نہیں لگائیں۔ امام شافعی کے مخالف تہمتیں لگاتے تھے، امام شافعی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام مالک کے مخالفین ان پر تہمتیں لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، امام مالک نے نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل کے مخالف یہ کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نے کبھی نہیں کیا۔ سو اختلاف رائے، آزادی رائے برداشت کرنا، یہی اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے۔ ہمیں متشددانہ رویہ، تعصب کا رویہ، تشدد کا رویہ، اجارہ داری کا رویہ ختم کرنا ہوگا، اس سے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور میں آپ کو آخری نصیحت اس بات میں کر کے کہ شان مصطفیٰ کو لے رہا ہوں، اس کے بعد پھر بتاؤں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا، پھر اس پر آتا ہوں۔ آخری بات سمجھ لیں، دوسروں میں اور ہمارے لوگوں میں فرق ہے۔ دوسرے عقیدے کے لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، اگر 100 میں 10 باتیں بھی ان کی مشترک مل جائیں نا، 5 باتیں بھی مل جائیں تو انہیں اپنا بنا لیتے ہیں، انہیں اپنا قرار دیتے ہیں اور اس طرح اپنی تعداد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے بدقسمتی یہ کر لی ہے کہ 100 میں 99 باتیں ملتی ہوں، 95 باتیں ملتی ہوں، 2-4 ایشوز پر اختلاف ہو، ہم دھکا دے کے اسے سنیت سے خارج کر دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ خارج کرتے کرتے ہم سواد اعظم کی بجائے چھوٹا سا فرقہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ مطابقت کی وجہ سے داخل کرتے کرتے جو فرقے تھے وہ جماعت اور سواد اعظم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت بڑی نصیحت کی باتیں کر دی، دوسرے لوگوں نے وسعت نظری اور اعلیٰ حکمت عملی کے باعث وہ لوگ پھیل رہے ہیں، ہم نے حکمت عملی کے فقدان اور تنگ نظری کے باعث ہم لوگ سکڑتے جا رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں۔ لہذا اس طریقے کو ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت عملی کے ساتھ، محبت اور وسعت قلب کے ساتھ ہم آقا علیہ السلام کی اس عقیدہ صحیحہ کو، اہل سنت کو، سواد اعظم کو، جماعت کو آگے بڑھائیں اور کنسنٹریٹ کریں اس چیز پر جس طرح کی بات آج میں اب کرنے والا ہوں، ان کو پہنچایا جائے۔ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی ہے، وہ دین سے بیزار ہو رہی ہے۔ اگر علماء کے اس طرح کے کام دیکھیں گے کہ آپس میں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور دھکے دے دے کے سنیت سے نکال رہے ہیں، ان بیچاروں کی دلچسپی نوجوان نسل کی دین میں نہیں رہی تو تمہارے مسلک میں کب رہیں گے؟ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے ان میں اخلاق بھی نہیں ہے، حکمت عملی بھی نہیں ہے، عالی ظرفی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کہاں رہے گی آپ کے ساتھ؟ دوسرے لوگ میٹھی زبان بول کر، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ملاتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی تنگ نظری، تعصب اور فقط اپنی دکانداری کی وجہ سے اپنے لوگوں کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ یہ تھی چند بنیادی چیزیں جو میں نے مسلک اہل سنت کی شناخت اور اس کے لیے حکمت عملی کے باب میں سمجھائیں کہ ہمیں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا باقی خطے ہوں، ہمیں اس دور میں ضرورت کیا ہے کہ کس طریقے سے چلے اور کون سے طریقے ہیں جو ہم چھوڑ دیں۔ حاضرین محترم، اب جو موضوع ہے آج کی رات کا اہم موضوع ہے، جس پر اس ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد آج کلام کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ایک جملے میں، اور وہ نچوڑ ہے عقیدہ محبت کا، عقیدہ اولیاء کا، عقیدہ صوفیاء کا، عقیدہ اہل سنت کا، عقیدہ صحیح اہل اسلام کا۔ وہ موضوع ہے کہ ساری کائنات میں حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ موضوع ہے آج کی رات، یہ آج کا میرا موضوع ہے کہ کل کائنات میں میرے ساجن جیسا کوئی نہیں، ساری مخلوقات میں میرے پیتم جیسا کوئی نہیں، عالم خلق میں اول سے آخر تک ساری مخلوقات و کائنات میں سرکار مدینہ جیسا کوئی نہیں، حضور بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ یہ آج کا موضوع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے جو بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسانی کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت نے انبیاء کو عطا کیا، سب سے اونچا مقام انبیاء کا اور رسولوں کا۔ آقا علیہ السلام کو اگر کوئی شخص، سننے والی بات، اگر کوئی حضور علیہ السلام جیسا ہو سکتا، اگر آقا علیہ السلام جیسا اور حضور علیہ السلام کے برابر اگر کوئی ہو سکتا تو وہ انبیاء سے اور رسولوں میں سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے اونچا درجہ نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ اگر کوئی شخص ممکن ہوتا کہ آقا علیہ السلام کے برابر ہو سکے تو وہ یہی ممکن تھا کہ انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی آقا علیہ السلام جیسا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک اصول دیا تیسرے پارے کی پہلی آیت کے ذریعے
کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، درجے میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجہ، ہم نے ان میں بھی اونچا نیچا درجہ بنایا اور فضیلتوں کے مدارج بنائے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو درجہ یہ دیا کہ تمام انبیاء اور رسول سے آقا کی شان کو سب سے بلند کیا۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سب انبیاء اور رسول جمع ہوں گے، فرمایا کل نسل بنی آدم کا سردار میں ہوں گا۔ اس لیے دنیا میں جب آقا علیہ السلام کو معراج پہ لے جایا گیا، یہ حدیث صحیح مسلم میں، ابو داود میں، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث صحیح، اور امام مسلم نے یہ حدیث کتاب الفضائل میں وارد کی اور باب بنایا، باب تفضیل نبینا علی جمیع الخلائق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمیع مخلوقات میں سب سے افضل ہونا، یہ باب بنایا امام مسلم نے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر اور آپ جیسا انبیاء اور رسولوں میں بھی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کتاب الایمان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات بیت المقدس پہنچا، فحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہو گیا اور تمام انبیاء کی صفیں بن گئیں، وہ میرے مقتدی ہوئے اور میں نے انہیں امامت کروائی۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تمام انبیاء کو آقا علیہ السلام کا مقتدی بنا دیا تو اعلان کر دیا کہ رسول اکرم الانبیاء والرسل ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث ہے ترمذی ابن ماجہ کی، اور امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین و خطیبہم، جب قیامت کا دن ہوگا میں سب نبیوں کا امام اور قائد ہوں گا، اور سب نبی خاموش ہوں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی افضلیت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا جامع ترمذی میں، آقا نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، کل مخلوق جو پہلے ہو گزری اور جو قیامت تک آتی رہے گی، میں اولین و آخرین سب سے افضل اور اکرم ہوں، میرا درجہ رتبہ سب سے بلند ہے، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، حقیقت ہے۔ پھر امام ترمذی، امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آیسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے باہر لایا جائے گا قبر انور سے، اور پوری قیامت کے کل انبیاء اور ان کی امتوں کا قائد میں ہوں گا۔ جب ساروں کی زبانیں بند ہوگی تو خطیب قیامت میں ہوں گا، جب سارے دبے ہوئے ہوں گے تو شفاعت کی خوشخبری سنانے والا اور ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، جب ہر ایک پر پریشانی اور مایوسی کا عالم ہوگا تو انہیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا، اور قیامت کے دن سب انبیاء اور ان کی امتیں موجود ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو کہ آج ساری بزرگیوں اور جنت کی چابیاں ساری محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی جائیں، تو کرامت اور جنت کے دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ گویا تاجدار کائنات قیامت کی ہر کرامت کے بھی مالک ہوں گے اور جنت کے بھی مالک ہوں گے۔ جب جنتوں کے دروازوں کی چابیاں مصطفیٰ کے پاس ہوں گی تو مطلب یہ ہوا جسے چاہیں گے مصطفیٰ جنت میں جائے گا، جسے روکیں گے نہیں جا سکے گا۔